رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا آج ہمارا ٹاپک جو ہے دہم جماعت سے دیا گیا ہے، جس کا جو ٹاپک ہے وہ نعت ہے. نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. میں نے یہاں پہ نعت کی تعریف بھی لکھی ہے. یہ حیت کے اعتبار سے نعت ہے. اچھا، اس میں اس کے جو شاعر ہیں وہ احسان دانش ہے، جن کو مزدور شاعر بھی کہا جاتا ہے، اور اکثر ملٹیپل چوائس کا سلسلے میں انتخابی سوالات میں سے بھی آ جاتا ہے. آئیے احسان دانش کا پہلے تعارف پڑھتے ہیں. احسان دانش مزدور شاعر، پیدائش 1914 میں ان کی پیدائش ہوئی. 1982 میں انہوں نے وفات پائی. کاندھلا مظفر گڑھ، ضلع مظفر گڑھ، یو پی اتر پردیش جسے کہتے ہیں، انڈیا میں ان کی پیدائش ہوئی. اصل نام احسان الحق تھا، یہ بھی ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے. وجہ شہرت ان کی نظمیں ہیں، نظموں کے وجہ سے بہت مشہور ہوئے. مزدور شاعر کہا جاتا ہے. قاضی محمد زکی کی صحبت اختیار کی. یہ ایک دفعہ ملٹیپل چوائس آ چکا ہے، اس وجہ سے میں نے امپورٹنٹ لکھ دیا ہے. مزدوروں کے حق میں آواز بلند کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاہور آ گئے. لاہور آ کے بہت سارا کام کیا. ان کا ایک شعر ہے جو ہے وہ، اس مشینی دور میں درکار ہے پتھر کے جسم، کارخانوں کے دھوئیں میں حل ہوا جاتا ہوں میں. جی بیٹا، آگے جو میں نے تشریح، شاعر کا تعارف ہمارا ہو گیا، اس کے بعد تشریح ہے. تشریح میں سب سے پہلے آپ نے شعر لکھنا ہے. دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امی آ گیا ہے، غم گسار آ گیا ہے. پھر اس کے بعد شاعر کا نام لکھیے، احسان دانش. نظم کا عنوان یاد رہے بیٹا، نظم کا عنوان لکھنا ہے، نظم کا نام نہیں ہوتا. نظم کا عنوان نعت. مفہوم، ابھی دیکھیے دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے مددگار بن کر آئے، اور ان کا غم خود سے بانٹا. مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ رحمت للعالمین بن کے آئے. اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نظام قائم کر کے دکھایا جس کی بدولت ساری دنیا مستفید ہو سکتی ہے. لیکن جو ہے وہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے طریقہ کار ہیں ان پر نہ چلنے کی وجہ سے آج دنیا میں سکون نہیں ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد تشریح کا انداز. قادر الکلام شاعر، ٹھیک ہے. اللہ جو ہے وہ مشرقی اقدار کے آئینہ دار، یعنی مشرقی اقدار جتنی بھی قدریں ہیں مشرق کی، اس کی اکارڈنگ جو ہے ان کی شاعری ہے. وجہ شہرت ان کی نظم ہے. یہ آپ نے سب سے پہلے آپ کو بتایا. میں تشریح کا انداز بتاتا ہوں کہ پہلے سب سے پہلے آپ نے شاعر کا تعارف بتانا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ فنی محاسن. فنی محاسن میں ظاہر سی بات ہے آپ سب سے پہلے بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی، اور ان کی مدحت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ تاریخ انسانی کا بہت بڑا انقلاب تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا رخ بدل کر رکھ دیا جو ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ سارا تشریح کرنے کے بعد، شرح لکھنے کے بعد سارا، پھر اس کے بعد حوالہ شعر ایک دے دینا ہے. آپ حوالہ شعر درمیان میں بھی دے سکتے ہیں اور بعد میں بھی اینڈ میں بھی دے سکتے ہیں. اتر کے ہیرا سے صبح کو آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ آپ نے جو ہے نا اس کے حوالے سے، حوالہ شعر ہوتا ہے بیٹا بالکل شعر کے اکارڈنگ ایک اور شعر دیا جاتا ہے جس سے آپ کے نالج کا پتہ چلتا ہے. اچھا جی بیٹا، اس کے بعد دیکھیے نعت. نعت کا دوسرا شعر، غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو بہت ساری ایسے مسائل تھے، ایسے مشکلات تھیں. لوگوں کو مطلب جو ہے وہ زمین، عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے غریبوں کو، یتیموں کو جو ہے وہ ان کو محفوظ کیا، عورتوں کو محفوظ کیا. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آ کے حل کیے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورۃ القریش اتری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورۃ ہے وہ پورا قرآن بھی اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، لیکن جو ہے وہ اسپیسیفکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب کے لیے، حسب نظر کے لیے سورۃ القریش ہے. اس کے بعد آپ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الکوثر میں کہتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پورا قرآن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں ایک نظام قائم کر کے دکھایا. یہ ہے کہ نظام ہوتا کیسے ہے
غریبوں یتیموں اور مسکینوں کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بار بار ذکر جو ہے وہ یتیموں کا ذکر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الضحیٰ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یتیم گھرانے میں یتیم بھی رہے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو سہارا دیا، ان کو جو ہے وہ اسٹرانگ کیا اور جو ہے وہ مدینہ کی ریاست قائم کرنے کی طاقت دی اور پھر پوری دنیا میں اسلام پھیلا آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح بیٹا شاعر کا نام نظم کا عنوان مفہوم، پھر آپ نے لکھنا ہے غریبوں اور یتیموں کو اب کوئی خوف نہیں ہے، چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تشریف وہی قادر الکلام شاعر نشید دار کی آئین دار، ان کی شاعری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے کرام محبت ان کی جو ہے وہ پہلو ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے مضبوط شاعر میں لکھ سکتے ہیں فنی محاسن میں، پھر اس کے بعد آپ نے ایک شرح لکھی ہے جو میں نے آپ کو ڈیٹیل ڈسکس کی ہے، اور حوالہ دیکھیے غریبوں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، غریبوں کا مالی غلاموں کا مولا۔ یہ میں نے مسدس حالی سے شعر اٹھایا ہے، مسدس حالی مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ اچھا بیٹا اس کے بعد تیسرا شعر ہے، تیسرے شعر سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بیٹا حوالہ شعر اگر آپ کو علیحدہ نہیں یاد ہوتے کچھ بچوں کو حوالہ شعر علیحدہ یاد نہیں ہوتے تو کتاب فطرت یہ میں نے شعر لکھا ہے کہ یہ آپ نے اوور آل شعر لکھ سکتے ہیں۔ کتاب فطرت کے سربرق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس قلم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ تو یہ بھی آپ شعر لکھ سکتے ہیں حوالہ شعر میں، لیکن آپ یہ ایک ہی شعر یاد کر لیجیے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، وہی شاعر کا نام نظم کا عنوان مفہوم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے محبت کو پھیلایا ہے، محبت پھیلانے کا حکم بھی دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آسانیاں پھیلاؤ، لوگوں میں جو ہے محبت کرو اور محبت بانٹو۔ پھر اس کے بعد حوالہ شعر ہے، یہی مقصود فطرت ہے یہی مسلمانی، اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی۔ اچھا جی اس کے بعد چوتھا شعر ہے، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، بہت زیادہ جو ہے وہ دفعہ آ چکا ہے، یہ شعر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ اس کے اوپر امپورٹنٹ لگا بھی لیں، یہ جو ہے بار بار آتا ہے احسان دانش، پھر اس کے بعد مفہوم ہے۔ اب یقیناً انسان کو انسان کی پہچان ہو جائے گی، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے اس دنیا میں آ گئے ہیں۔ حوالہ شعر انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ تو یہ تھی بیٹا آج کی ہماری ویڈیو، باقی اشعار کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ کے بعد۔